آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا, چھوٹے بچوں کے پاس نا کلر بک ہوتی ہے. اچھا, کلر بک ایک سکھانے کا, کلرز کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ بلڈ کرنے کا بڑا سورس ہے. کیسے؟ مثال لیجئے کہ بچوں کا اگر اینیمل میں اس کی انٹرسٹ ہے, اینیملز میں, تو آپ اینیملز کی بکس دے دیجیے. وہ اینیملز میں کلر کرتے کرتے, اینیمل میں کلر تو کرتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لرننگ آؤٹ کم یہ بھی ہوتا ہے, اس کی انٹرسٹ بلڈ ہوتی ہے اپنے ہی اس سبجیکٹ میں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ میں آپ غور کیجئے, جو یہ پینسل ہے جو ہم ابتدا پہ بچے کو دیتے ہیں, اس سوچ کے ساتھ کہ کچی پینسل ہے, اس کو کہتے ہیں کچی پینسل ہے. کچی پینسل کو دے کے کہتے ہیں کہ یار تم اس سے لکھنا شروع کرو. وہ ABC لکھتا ہے, الف بے پہ لکھتا ہے, 1 2 3 لکھتا ہے. کچی پینسل دینے کے لیے بھی سوچ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو کچی پینسل ہے اسے مٹایا جا سکتا ہے. اچھا, جیسے ہی وہ تھوڑا سا میچور ہوتا ہے تو آپ غور کیجئے, ہم اسے کیا دے دیتے ہیں, انک والا پین دے دیتے ہیں. اچھا, انک والے پین میں بھی کسی حد تک آپشن ہے کہ وہ اگر پانی گرے تو وہ خراب ہوتا ہے, سیاہی پھیل جاتی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ بالغ ہوتا ہے اور اس کی جو کہہ لیجیے یونیورسٹی کلاسز یا پھر کالج کی کلاسز شروع ہوتی ہیں, تو آپ نے بول پوائنٹ اس کے ہاتھ میں دیکھو, وہی بچہ جو کبھی کچی پینسل سے لکھتا تھا. یعنی ابتدا میں ہمارے پاس غلطی کی گنجائش بہت زیادہ تھی, اور میچورٹی کے ساتھ ساتھ غلطی کی گنجائش کیا ہو جاتی ہے, لیکن غلطی ختم کرنا نہیں ہم چھوڑتے. یہ بڑی اہم چیز ہے, غلطی کرنا تو رہتا ہی رہتا ہے, انسان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلطی نہ کریں اور غلطی سے سیکھیں نہ. اچھا, اب ابتدا کے ایام میں اسی میں ایک اور لرننگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جو گرپ ہے, پینسل پہ گرپ, وہ بلٹ ہوتی ہے. پھر آپ کی جو پینسل کو لکھتے ہوئے کمانڈ کے کیا لکھنا ہے, کیسے رنگ بھرنا ہے, یہ بھی بلٹ ہوتا ہے. ایسی ہے نا جی. تو جس طرح سے اگر میں کہہ لیجئے کہ ایک چکور بناؤں ابھی اسی بورڈ پہ, اس میں رنگ بھرنا ہو ریڈ, تو وہ بھرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. وہ بھرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایسے کرنا شروع کر دوں اور آہستہ آہستہ یہ سارا بھر. طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں اور ایک ریڈ کروں, دوسرا ریڈ کروں, تیسرا کروں, اور ترتیب کے ساتھ میں سارا اس کو ریڈ کر دوں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے کرتے کرتے ایسے کرتے کرتے میں پھر بھرنے لگ پڑوں. ٹھیک ہے جی, مختلف میرے انداز ہو سکتے ہیں. پھٹا رکھ کے میں شروع کر دوں, لائنیں باریک باریک بناتے بناتے وہ سارا ریڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, میں نے بھر دیا رنگ. جس طرح آپ کسی ایک مخصوص شیپ جو آپ کے سامنے آئی اس میں آپ رنگ بھرتے ہیں, آپ کبھی سوچئے گا قدرت ہمیں ایک دن دیتی ہے. دن, کیا ہم اپنے دن کو مکمل بھرتے ہیں, فلی گزارتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے ایک ڈے جو ہے وہ کتنا افیکٹو آپ گزارتے ہیں؟ کبھی آپ نے میئر کیا؟ ہم زندگی تو بعد میں بات کریں نا, زندگی تو بہت طویل چیز ہے, 60-70 سال کی ہوتی ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ایک دن ہم نے کتنا مؤثر گزارا؟ ہم نے کس اینگل سے اس کو سوچا, کیا پیمانہ تھا, کیا ماپنے کا طریقہ تھا؟ یہ جو 24 گھنٹے مجھے ملے, یہ جو 24 گھنٹوں میں کتنے کہہ لیجئے منٹس تھے, کتنے سیکنڈز تھے, ساری کیلکولیشنز بچپن سے آپ کرتے آئے. لیکن کبھی سوچئے کیا ایک دن آپ نے بھرپور گزارا؟ یا اپنے آپ سے سوال آپ یہ لکھ سکتے ہیں, کیا میں ایک دن مؤثر دن گزارتا ہوں یا بھرپور دن گزارتا ہوں؟ اپنا بھی آڈٹ کرنا چاہیے نا. اینول آڈٹس ہوتے ہیں نا جی, یہ جون ختم ہو گیا تو بجٹس آ گئے, کلوزنگز ہو گئیں, اینول رپورٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ویک کی کلوزنگ ہوتی ہے, منتھ کی کلوزنگ ہوتی ہے, ایئر کی, سال کی کلوزنگ ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے جی, 10 سالوں کی کلوزنگ ہوتی ہے رپورٹ. ذرا بڑے بیسک یونٹ پہ میں جانے لگا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا ایک دن, 1 ڈے, آپ نے کبھی ایک دن کا آڈٹ کیا کہ کیا یہ میرا دن مؤثر تھا, اور کیا یہ میرا دن اچھا گزرا, یا کیا یہ میرا دن جو ہے وہ ایک واقعی اچھا دن تھا؟ اس میں کہہ لیجئے میں نے حق ادا کیا آج کے دن پہ. اچھا, یہ پہلا سوال تو یہاں پر, یہ سوال سے بھی پیچھے ایک سوال ہے کہ یہ سوال کہ ایک دن کیسا گزرا ہمیں کیوں نہیں خیال آتا؟ یہ ابھی تو میں نے پوچھا ہے, لیکن ہمیں خیال کیوں نہیں آتا؟ سوچا کبھی آپ نے جی؟ ہمیں وقت کی اہمیت نہیں ہے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہمارا آج کا دن مؤثر گزرا کہ نہیں گزرا جی؟ ہم ایز گرانٹیڈ لیتے ہیں جی. ہم سب سے زیادہ, یہ تو بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی, ہم سب سے زیادہ اپنے وقت کو گرانٹیڈ لیتے ہیں, ایز گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہ بڑا المی ہے. زندگی کی بے شمار چیزیں جن کو ہمیں بڑا سنجیدہ لینا چاہیے, ہم ان کو کیا لیتے ہیں؟ ایز گرانٹیڈ. وقت ختم ہو جانا ہے لیکن ہم اسے کیا لیتے ہیں؟ ایز گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور کیا وجہ؟ ہمیں خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم کبھی ایک دن کو روک کے سوچیں یہ دن کتنا مؤثر دن تھا؟ اچھا, اس کی بجائے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج کا دن بہت چنگا رہا جی, اگر دیہڑی لگ گئی تو اچھا رہا, دیہڑی نہیں لگی تو. آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, یہ دیہڑی کی اپروچ, جو مزدور کی ایک اپروچ ہے, مزدور بڑا قیمتی ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن یہ اپروچ ہم سب میں نہیں ہے, کسی نہ کسی شکل میں. لکیلی کچھ اچھا ہو گیا تو آج کا دن بڑا اچھا ہے,
اور اگر ایک برا واقعہ ہو گیا آج کا دن بڑا بیکار تھا. کبھی دن کے مؤثر ہونے کو آپ نے سر نقطہ سمجھیے گا, ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جو اس سے بہتر وقت ہوگا, اور یہ لاشعوری طور پہ ہو رہا ہے. غور کیجیے, ہم سب کے سب کہہ رہے ہیں نہیں جی ابھی تو, اچھا ہمارے پاس مختلف جواز ہیں. ایک وقت ہے ہم ابھی تو میں بچہ ہوں نا جی, اچھا ابھی تو میں بڑا نہیں نہ ہوا, ابھی تو وہ وقت نہیں نہ آیا, ابھی تو آئیڈیل حالات نہیں ہے نا جی, ابھی تو اتنا میں مؤثر نہیں نہ ہوا, ابھی تو چیزیں. آپ کسی پہ کوئی اسے ذمہ داری دیجیے, فوری طور پہ آپ کو جو ایک کاؤنٹر نیریٹو دے گا, اس کی وجہ یہ ہے جی, بجائے کہ قبول کرے کہ میری, آپ کسی کو مورد الزام ٹھہرائیے, اس کا جواز تلاش کرے گا, یہی وجہ امپروو نہیں ہوتا. ایک بڑی ہی کمال دوائی ہے, اس کا نام لکھ لیجئے گا. اگر وہ لکیلی آپ کبھی کبھی آپ لیتے ہیں اور آپ کو وہ ہوتی ہے نا, آپ کے سامنے آتی ہے, آپ خوش قسمت انسان ہیں. اس کا نام شرمندگی ہے. اگر یہ ہو تو بندہ خود ہی امپروو ہونے لگ پڑتا ہے. یہ کمال کی نعمت ہے, یہ خیال آنا کہ یار یہ غلط ہے, اس پہ کاؤنٹر نیریٹو نہ دینا, اس کو کاؤنٹر نہ کرنا, یا اس پہ دلیل نہ دینا, یا اس کے آگے سے جواب نہ دینے لگ پڑنا, یہ بیماری ہے. ہم لوگ سب کے سب کل کا انتظار کر رہے ہیں. ہم سب کی لاشعوری طور پہ پریکٹس ہے کہ ابھی ایک اچھا وقت ہے جو ابھی آنا ہے. اور اگر ذرا ماضی میں جھانکیں تو جو آج کا وقت ہے یہ کبھی آپ کا کیا تھا, یہ خواب تھا. آپ اس کا بھی انتظار کر رہے تھے, یہ ہوگا. آپ میں سے کتنوں نے انتظار کیا کہ میں ایک بار میٹرک میں چلا جاؤں. بوائز میں تو یہ بڑا کامن ہوتا ہے جی, ایک بار میں میٹرک میں چلا جاؤں, انتظار تھا نا. اچھا کالج جا کے تو میں نے انی ڈال دینی ہے نا جی, ہے کہ نہیں ہے جی, ویگنیں روکنی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا ہے, اور ٹھیک ہے جی پروفیسرز ہوں گے پھر, ٹھیک ہے. اس طرح کی ایک فیلنگ یاد ہے آپ کو 15-20-25 سال پہلے, ہمیں تو بہت زیادہ تھی 20-22 سال پہلے. پھر کیا تھا جی کہ ایک بار شادی ہو جائے, جن کی نہیں ہوئی ان کی ابھی یہی فیلنگ ہے. اچھا پھر ایک بار جی بچے آ جائیں, اچھا وہ آگے ہیں 5-4 سال تو ان کے پیمپرا پورے کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسکول لانے لے جانے کے مسئلے, پھر ان کے میڈیکلز ایشو, پھر اچھا ہم کہتے ہیں ایک بار نا یہ جیسی 10 سال کراس کرتے ہیں نا, پتہ آپ کے لاشعوری طور پہ ذہن کیا بنتا ہے, ایک بار یہ ذرا بالغ ہو جائیں کہ میں شادی کر لوں, اس کے بعد میری پھر بڑا ایک اچھا وقت ہوگا. ہم آنے والے مستقبل کے خوابوں کے ساتھ کنڈیشن کرتے ہیں کہ اچھا وقت آ گیا ہے. اور یہ دماغ کا, مائنڈ کا جو ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ مائنڈ میں ہے نا سر, یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ ہے کہاں پر ہے, یہ گھڑی ہے اس دنیا کے ساتھ نہیں, یہ مائنڈ کے ساتھ. یا اچانک آپ رات کو اٹھتے تو آپ کہتے ہیں میں کہاں پر ہوں, ہوتا ہے نا تھوڑی دیر, یہ ٹائم کیا ہو گیا, یا تھوڑی دیر یاد کرنا پڑتا ہے کہ میں اچھا میں یہاں سویا ہوں, یا سم ٹائم اٹھ کے بندہ کہتا ہے اچھا میں یہاں پر ہوں. وجہ کیا ہے, اس وقت کیا چیز مسنگ ہوتی ہے, ٹائم اینڈ اسپیس. وقت کیا ہے اور میں کہاں پر ہوں, یہ مس ہوتا ہے. یہ ٹائم اینڈ اسپیس جو مائنڈ کا ایک پرابلم ہے, اس پرابلم کو مد نظر رکھ کے سامنے سوچیے گا, ایک بہت بڑا ڈائلما یہ ہے, ہم سب ایک کل کا انتظار کر رہے ہیں. کیا بولا جی, ہم سب ایک آنے والے کل کا انتظار کر رہے ہیں, اور آنے والے کل کے انتظار کی وجہ سے جو چیز خراب ہو رہی ہے وہ کیا ہے, پریزنٹ. اور ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے. ذرا سوچیے گا کہ وہ کل, اگر میں ایسے کر کے لائف کو ڈرا کروں, لائف کو بھی اس کو ہم ٹائم لائن ویسے کہتے ہیں کانسیپٹ کو نا, اینڈ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں ٹائم لائن کہتے ہیں. کہ کئی لوگوں کو نا ذرا سنیے گا ٹائم کیسے, یہ بڑا ایک مشکل بات میں چھیڑنے لگا, سن لیں. ہر بندے کے مائنڈ میں ٹائم کیسے گزر رہا ہے اس کا ایک تصور ہے, 2 تصور ہیں. زیادہ تر کا جو ہے جو ٹائم لائن ہے وہ ایسے ہے, آگے اور پیچھے سے آ رہے ہیں. ہم پیچھے سے آ رہے ہیں, 1979 میں پیدا ہوا اور میں آگے آ رہا ہوں, اور اس میں سے کوئی سال تھا 1980, اس میں سے کوئی سال 1990 تھا, پھر 2010 تھا, اور پھر یہ 2021 جا رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے, اور آگے اس کے آگے وقت پڑا ہوا ہے, 2030 آنا ہے, پھر 2040, ایسے پڑا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ٹائم لائن کا کانسیپٹ, وہ کہتے ہیں ہم ادھر سے چلے تھے, ہم پیدا ہوئے, اس کے بعد ایسے چلتے 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 ایسے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن زیادہ بہتر جو مائنڈ سائنسز کہتی ہے وہ ٹائم لائن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ ایسے موو نہیں کر رہے بلکہ ایسے موو کر رہے ہیں, اور پیچھے سے وقت کیا ہے جی, وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. یعنی پیچھے ایک ٹائم ہے جو گزرتا چلا جا رہا ہے, آپ آگے جاتے جا رہے ہیں. یہ جو آج کا دن ہے, یہ بڑے دھیان سے جملہ سنیے گا, آج کا دن ہے, آج پتہ نہیں کل کتنے دن ہیں. میں ڈاٹس ڈرا کرتا جا رہا ہوں, انفینٹ, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ ماؤں والی دعا دو تو ہزاروں سال جیے آپ. لیکن اس کل کا تعلق ہر آنے والے کل کے ساتھ, اس آج کا تعلق.
اس آج کا تعلق آخری سانس تک جو کچھ ہونا ہے نا اس کے ساتھ بھی آج جڑا ہوا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی آج اتنا امپورٹنٹ تھا, اگر آج امپورٹنٹ نہ ہوتا ہم نہ ہوتے, اور آج اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج ہماری زندگی میں آیا ہے, اور یہ آج آنے والے ہر کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی جسے ورڈ ایک بولا جاتا ہے تکمیل, کمپلیشن, یہ تکمیل ہماری ہوتی چلی جا رہی ہے. اس دن کو مکمل ہونے کے لیے یہ والا کل ہے, میں اسے کل نمبر 1 کہہ دیتا ہوں, اس کل کو مکمل ہونے کے لیے جو آج ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ جو کل نمبر 2 ہے یہ بھی مکمل ہونا ہے اس آج کی وجہ سے. اور فرض کرتے ہیں یہاں کر کے آپ کا کوئی خواب پڑا ہوا ہے جی, میں اس کل کو ایک ڈریم کہہ دیتا ہوں, یا میں ایک ویژن کہہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یا میں گول کہہ دیتا ہوں. تو یہ آج جو ہے آپ کا جڑتے جڑتے اس ڈریم, اس ویژن, اس گول تک جا رہا ہے. آپ ذرا خود سوچ لیجئے یہ آج کی ایپیسوڈ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہر دن بڑا امپورٹنٹ. یعنی آپ تو کیونکہ فرض کریں ڈائری لکھ رہے ہو نا, اور ڈائری نکال کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر دن ایک پورا واقعہ ملے گا اس وقت, یعنی جس کو آپ چاہیں تو اس پہ مضمون لکھ سکتے ہیں. اگر آج آپ صبح سے شام تک کے سارے احوال لکھیں, میں صبح اٹھنے سے لے کے رات تک کے سارے احوال لکھوں آج کیا کیا ہوا, اگر میں اس کو لکھ کے رکھ دوں, میرا یقین ہے کہ 10 سالوں کے بعد اگر آج کے دن کی ڈائری مجھے مل رہے اور یہ صفحہ مل جائے مجھے, تو اس دن میں اس دن کا کنٹریبیوشن ہوگا. لیکن ہم نے کبھی اس اینگل سے لائف کو نہیں لیا. اچھا, یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں, فرض کریں اگر آپ کو فرض کرتے سمجھ آ گئی میری بات, یہ احساس واقعی پیدا ہو گیا کہ آج بڑا امپورٹنٹ ہے. میری باتوں سے ثابت کیا میں کرنا چاہ رہا ہوں, آج بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم دھوکہ کیا کھا رہے ہیں, ہم کل کے انتظار میں. کل ایک ایسا وقت ہوگا, میں بندہ سوچتا ہے اگر میں یہاں سے کل کو UK چلا جاؤں گا تو وہاں ایک نئی لائف ہوگی, ٹھیک ہے, اور میں پھر بڑا خوش ہوں گا. میرا یقین ہے جب وہاں جائیں گے آپ تو وہاں کے کرائسس, وہاں کے ایشوز, وہاں کے سارے پرابلمز کا جو پیکج ملے گا, جو اس وقت کا پرابلم ہوگا, اس کے بعد بھی آپ یہ سوچیں گے ایک اور کل ہے جس پہ میں نے جانا ہے, تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. لائف کسی بھی وقت میں پرفیکٹ فیل نہیں ہوتی. یہ لائف کا ڈائلما ہے. لائف ہر وقت میں ٹائم اینڈ اسپیس کا ڈائلما یہ ہے, ہمیں لگتا ہے کل آنا ہے جو اچھا ہوگا. جیسے میں نے بتایا ہم بچپن میں سوچتے تھے میٹرک میں ہوں گے تو زیادہ خوش ہوں گے, جب اس سے بڑے ہو جائیں گے زیادہ خوش ہوں گے, جب ہمارے بچے ہو جائیں گے تو کسی نے نہیں بتایا الگ پتہ جائے گا. یا ہم سوچتے تھے شادی ہو جائے گی. سر یاد رکھیں دنیا میں سب سے بڑی حقیقت آج ہے, آج کا لمحہ ہے, آج کا دن ہے, آج کا مومنٹ ہے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی پریزنٹ ہے. باقی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. ماضی گزر چکا ہے, جو یاد ہے اگر وہ اچھا یاد ہے آپ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا تھا, اور اگر وہ اچھا نہیں ہے اور یاد ہے آپ کہتے ہیں میری بینڈ بجی ہوئی ہے. مستقبل اچھا یا برا, اچھا ہے ایک اچھا خواب ہے, برا ہے تو اندیشہ ہے, ریئلٹی نہیں ہے. میں نے کیا بولا, نہ پاسٹ ایک ریئلٹی ہے کیونکہ گزر چکا ہے, اس سے صرف نکال آپ کیا سکتے ہیں, اس سے کوئی سبق لے سکتے ہیں, اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں, اسے ایک اچھی یاد بنا سکتے ہیں, اسے عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں. مستقبل یا اندیشہ ہے یا خواب ہے, ریئلٹی نہیں ابھی. اور اس کے چینج ہونے کے 100% چانس ہیں. کیا بولا, مستقبل کو بدلنے کا سب سے بڑا چانس پتہ کیا ہے, آج, کیونکہ یہ کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک سرا ہے جو دور سے ایک رسی آ رہی ہے, دور کہیں انفینٹ, بہت دور ایک رسی جا رہی ہے, اور وہ رسی کا سرا ایک آج آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو چھوڑ کے کہیں کہ میں کل جاؤں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس سرے نے مستقبل کے ساتھ اپنا کنیکشن بنایا ہوا ہے, آج کل سے جڑا ہوا ہے. سو ریئلٹی کیا ہے, ابھی ہاتھ میں جو ہے, اور وہ کیا ہے, پریزنٹ. وہ کیا ہے, پریزنٹ. اچھا اب ہوتا کیا ہے, یہ آج کا لمحہ کیوں نہیں محسوس ہوتا, ذرا دھیان سے سنیے گا. یہ آج کی دوسری مشکل بات ہے. ابھی تک میں نے ایک مشکل بات کیا کی ہے, ٹائم کا کانسیپٹ بتایا آپ کو میں نے. آج کی دوسری مشکل بات یہ ہے, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو لائف جی رہے ہوتے ہیں, یہ سنیے گا پہلے, وہ لائف باڈی کی لائف, وہ لائف مائنڈ کی لائف ہوتی ہے, وہ لائف کو ہم سول کی لائف نہیں سمجھ رہے ہوتے. دوبارہ سنیے, اس کو سمجھانے کے لیے بڑے آسان طریقے میرے پاس. ہم ایک گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایسے کر کے, یہ میرا گھر ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. بندہ پوچھے یہ جو تم نے کہا میرا گھر ہے, یار یہ تم تو نہیں ہو نا. اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, ایک بیڈ ہے جس پہ آپ سوتے ہیں روز, یہ میرا بستر ہے. وہ آپ کا بستر ہے, آپ کا تکیہ ہے, وہ آپ نہیں ہو. پھر آپ اور
چل جاتے ہیں اپنے ریلیشنس پہ. یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا والد ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ آپ کا بھائی ہے, یہ آپ کا بچہ ہے, یہ آپ کے والد ہے, آپ تو نہیں ہیں یہ. اچھا پھر اور پرسنل پہ چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہو یہ میرا جسم ہے. یار آپ کا جسم تو ہے, یہ آپ تو نہیں ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ اپنے جسم کے بھی ذرا پارٹس پہ جائیے. یہ میرا ہاتھ ہے, میرا ہاتھ ہے, اس کا مطلب ہے میں کچھ اور ہوں اور یہ میرا ہاتھ ہے. ذرا غور کرنا اس بات پہ. پھر ہم اس سے آگے جاتے ہیں, یہ میرا دماغ ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس کا یہ دماغ ہے اور وہ اس دماغ کے علاوہ ہے, اور وہ جو اس کے علاوہ ہے وہ لائف ہے. یو کین سے اٹ سول. ہم کبھی بھی سول بن کے نہیں سوچتے. سول کے پاس تو پریزنٹ مومنٹ ہے صرف. یار ہم مائنڈ کی لائف جی رہے ہیں, اور مائنڈ کی لائف جیتے ہوئے, یعنی ہم باڈی کی لائف جیتے ہیں جو کہ پیدا ہوتی ہے اور 70 سال کی ہو کے بوڑھی ہو کے مر جاتی ہے. ہم مائنڈ کی لائف جیتے ہیں. مائنڈ کیا کرتا ہے؟ مائنڈ میں جو احساسات چل رہے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کو ویسے سمجھتا ہے. اللہ نہ کرے اب غمگین ہے, اللہ نہ کرے کو مر گیا ہے, اس وقت میں جو اچھا گانا لگا نا وہ آپ کو رلائے گا, اس کا میننگ چینج ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کہ محبوب جدا ہو گیا آپ سے, فلمی کہانی, اور بارش ہو رہی ہے, تو آپ کے ماضی میں جو بارش سے یاد تھی نا اچھی, وہ تکلیف بن جائے گی اس دن. وجہ کیا ہے؟ وہی بارش جو کبھی کیا تھی, فیسینیٹ کیا آپ کو, وہ کیا بن چکی ہے؟ مائنڈ ہے. یہ مائنڈ ہے آپ کا, یاد رکھیں. آپ نہیں ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ وہ ہیں جو اس مومنٹ, پریزنٹ مومنٹ میں خود کو ذرا سب چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر کے محسوس کرتے ہیں میں یہ ہوں. سو جسٹ ایکسپیرینسز, اس کو ایکسپیرینس کیجیے گا میری بات چیت کو سنتے ہوئے, لکھے بغیر صرف سنتے ہوئے, کہ یار میں ابھی ہوں جو ہوں, اور اس زندگی میں جو کچھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند, میرے احساسات اس پہ جو بھی ہیں, اصل میں وہ ہوں جو میں اس لمحے میں ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ پریزنٹ مومنٹ ہے آپ کا, وہی لائف ہے آپ کا. اگر یہ پریزنٹ مومنٹ میں جو لائف ہے یہ ختم ہو جائے, یعنی باڈی اور مٹیریل کا, مٹیریل اور انرجی کا ایک کنیکشن ختم ہو جائے. واٹ از لائف جی؟ اٹس دی کمبینیشن آف مٹیریل اینڈ انرجی. یہ جسم میں روح کا نام, جسم میں روح ہے. آپ ایک میت کو میت کیوں کہتے ہیں؟ صرف ایک چیز مسنگ ہوتی ہے اس کی, روح. وہ اس میں سے نکل گئی, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اگلی بار ذرا غور کیجئے گا. آپ کہتے ہیں یہ فلانے کی میت ہے, اس کا مطلب ہے یہ فلانا نہیں ہے. جیسے آپ کسی کے اترے ہوئے کپڑوں کو نہیں کہتے بھائی ابا جی ہیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم کہتے ہیں ابا جی کے کپڑے ہیں. تو وہ جو میت ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ فلانے صاحب کی میت ہے. پھر قبر ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں فلانے کی قبر ہے. آپ یہ نہیں کہتے یہ فلانا ہے. اور وہ فلاں کہاں پر ہے جی؟ وہ تو سول ہے, وہ تو مٹیریل کے اندر تھی تو زندگی تھی. اور اس مٹیریل کے اندر رہتے ہوئے آج میں سب سے بڑی ریالٹی کیا ہے؟ پریزنٹ کا مومنٹ. سو میری گزارش آپ کو یہ ہے, اپنے لمحہ موجود کو محسوس کیا کریں. اسے انگلش میں مائنڈ فلنس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ مائنڈ فلنس کہتے ہیں. ہمارا مائنڈ ہر وقت کہیں بھاگ رہا ہوتا ہے بگھوڑے کی طرف. مائنڈ کی مونکی لائک ہیبٹ بہت بری ہے. مائنڈ پہ میری کتابوں میں لیکچرز بھی بے شمار پہلے اسکرپٹڈ پڑے ہوئے ہیں, اور لیکچرز ویڈیوز میں پڑے ہوئے ہیں, آڈیوز میں پڑے ہوئے ہیں. اگر شروع سے آپ سنیں, میرے اپنے کانسیپٹس بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہوئے, لیکن یہ میری بات سب سے پرانی جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, مائنڈ از لائک اے مونکی. یہ جمپڈ یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں, ایک بات جڑے گی اس سے اگلی بات. آپ نوٹ کیجئے گا, آپ کسی سے اس کی بات چیت سننی شروع کریں, وہ کہاں سے ادھر سے ادھر سے, ادھر سے ادھر سے. ایک اچھا لیکچر کون سا ہوتا ہے؟ جو ایک موضوع کے ساتھ چلتے چلتے آخرکار اینڈ ہوتا ہے. ایک اچھا لیکچر کون سا نہیں ہوتا جس میں آپ کہیں یار یہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں, اصل میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو کئی لوگ ملیں گے, وہ آپ سے میٹنگ کا ٹائم لیں گے 30 منٹس, اور وہ بات مکمل کر لیں گے. اور کئی لوگ ہوں گے جو آئیں گے, وہ 30 منٹس کیا وہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ جائے, آپ انہیں کہیں گے جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. مطلب میری ایک پرانی پریکٹس جو میں نے شاید کئی دفعہ کوٹ کی ہے, وہ ہم نے بچپن پڑھا کہ جناح جو تھے نا وہ اسمبلی کو سنتے تھے جا کے, پھر کورٹس کو سنتے تھے جب اسٹوڈنٹ لائف تھی. تو میں زمانہ طالب علمی میں جہاں کہیں تجربے کیے, اس میں سے ایک تجربہ یہ بھی کیا کہ کورٹس میں جا کے بیٹھنے لگتا ہوں. تو کئی اس میں نامور جج ہیں جن کو میں نے بعد میں مل کے کہا کہ سر میں نے آپ کی کورٹ سے بیٹھ کے سنا ہوا. تو وہ کہتے تم تو وکیل نہیں ہو. میں نے کہا سر میں نے یہ ایکسپیرینس کرنا تھا کہ ایک وکیل آرگیو کیسے کرتا ہے اور جج کیسے کسی کو سنتے ہوئے انڈرسٹینڈ کر کے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. ایک ایکسپیرینس ہے پورے کا پورا جی. کیا سمجھ آئی؟ مثلا ادروائز کورٹ کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ جرم کریں اور جج کے سامنے جائیں, اور ایک ایکسپیرینس کیا ہے روز وکیل بھی کریں. لیکن کبھی آپ تھرڈ پارٹی بن کے آرام سے بیٹھ کے سنیں کہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے, اور سننے والا کیا سن رہا ہے, اور اس کا مطلب کیا بن رہا ہے, اور لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں, اور کیا یہ دلیل ٹھیک ہے, کیا یہ اس کو صحیح طرح سے پریزنٹ کر پایا, کیا یہ اگر ون کر رہا ہے یا یہ ہار رہا ہے, یہ کتنا اس کا IQ اچھا ہے, اس کی پریزنٹیشن سکلز, اس کی کنونس کرنے کی سکلز کتنی اچھی. یعنی جسٹ امیجن آپ اپنے آپ
کو بھی اپنے آپ سے باہر نکال کے سوچے جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں تو ہم کہہ رہے ہیں یار کبھی اپنے گھر کے باہر سے گزرو اور سوچو اس گھر میں میں رہتا ہوں. جسٹ امیجن, بڑا مشکل کام ہے. ڈی اٹیچمنٹ اسے کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہیں گے, ڈی اٹیچمنٹ, کہ جسٹ کسی سچویشن سے ڈی اٹیچ کر کے سوچنا کہ یار اگر میں ہی یہ تصور میں تخیل میں سوچوں میں کیا کر رہا ہوتا ہوں. تخیل میں سوچیے شبیر صاحب کہ آپ اسی دفتر میں انٹر ہوئے ہیں اور آپ اپنے جیسے اوپر گئے ہیں تو وہاں پر شبیر صاحب بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. یار بڑا مشکل کام ہے. پھر وہ جو کام کر رہا ہے اس کے مائنڈ میں گھس کے سوچیں کہ وہ کیا سوچ کے لکھ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہوگا, اس میں سے آپ نے مائنس ہونا ہے صرف, اس کا نام موت ہے. اس چلتی ہوئی دنیا میں سے آپ کا اتر جانا, رک جانا موت ہے. اور یہ ہونی ہے, یہ دنیا کا نظام تو نہیں رکنا. صرف کیا چیز چھینے گی آپ سے, پریزنٹ مومنٹ چھین جائے گا. ماضی ہوگا, مستقبل بھی ایک ہے آخرت, لیکن وہ جو آپ الائیو تھے ایک مومنٹ میں جی رہے تھے وہ ختم ہو گیا. اور کتنی بد قسمتی ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی کے احساس کو محسوس نہ کریں. پھر میں نے کیا کہا, یہ جو لائف, یہ پریزنٹ مومنٹ ہے, اس میں رہتے ہوئے محسوس کیجئے یہ ہے. اور دوسری بات, جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں, آپ کو پسند ہے کہ نہیں پسند, یہ نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے. یہ آپ کی لائف میں جو کچھ آپ کو سنمکھی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, الحمدللہ یہ بڑی ضروری تھی. یہ آپ ادھورے رہ جانے تھے اگر یہ نہ ہوتی. نہیں سمجھے, یہ سب کچھ ہے کل کے ساتھ جڑا ہوا, یہ سب چیزیں کل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر آج اچھے ہیں تو اس کا انجام بھی کیا ہوگا, اچھا. اور اگر آج اچھا نہیں ہے تو یاد رکھیے, اسی لیے بد نیتی کی فوری سزا خوف ہے. واسف علی واسف صاحب کا جملہ ہے, کیا جی, بد نیت انسان کو جو فوری سزا ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ خوف ہوتا. سو یہاں پر میں اس کو تقریباً نیئر ٹو کلوزنگ ہوں کس چیز کے جی, آج بڑا امپورٹنٹ ہے جی. زندگی میں سب سے اہم چیز, ویری 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 امپورٹنٹ چیز کیا ہے, پریزنٹ. ویری 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 امپورٹنٹ جی, وہ آج ہے. آج کو اہم سمجھیں اپنے پریزنٹ مومنٹ کو. اچھا, جس دن سمجھ آ جاتی ہے کہ آج بڑا امپورٹنٹ, ویسے تو آج کا لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا بولا, آج کا لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ آج بڑا امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ کو خیال آتا ہے میں اپنے آج کے دن میں نے رنگ بھرے کہ نہیں بھرے. جہاں سے میں نے لیکچر شروع کیا کہ یار میں آج کے دن میں دیکھوں, میرا آج کا دن, ذرا سنیے گا کیا یہ میرا, کئی سوال ہیں جن کو آپ لکھتے جائیں, لکھنا چاہیں جیسے, کیا میرا آج کا دن وہ کسی ایسے کل کے ساتھ جڑ رہا ہے جو میرا ڈریم, ویژن یا خواب ہے, گول ہے. اگر یہ کچھ نہیں بنتا, آج کا ڈاٹ کل کے ساتھ نہیں جڑتا, تو آپ ڈائریکشن لیس لائف جی رہے ہیں. پہلا سائن بتا دیا میں نے آپ کو. اس سوال کا جواب اگر آیا کہ نہیں یار یہ میرا آج کسی کل کے ساتھ تو نہیں جڑا, ٹھیک ہے جی, یہاں آج کا دن تو ضائع ہو گیا. اس میں سے ضائع تب ہے اس کا اگر کل نہیں بن رہا, کوئی سامنے پکچر نہیں, تو کیا ہوا جی, آج کے دن کو اگر آپ کل کے ساتھ, ڈریم کے ساتھ, ویژن کے ساتھ نہیں جوڑ پا رہے, یعنی اس گول تک پہنچنے, کل کے مستقبل تک پہنچنے کے لیے آج کی قسط تھی جو آپ نے ادا کرنی تھی, کیا ادا کی ہے آپ نے. اچھا, اس آج کے دن میں کیا میں نے کچھ سیکھا؟ اگلا سوال ہے, کیا آج کے دن میں نے کچھ سیکھا؟ آج کے دن میں میری غلطیاں کیا تھیں؟ اگلا سوال. آج کے دن میں کچھ نیا کیا تھا؟ میں اگین کہوں گا یہ سارے سوال جو آپ لکھ رہے ہیں, اگر واقعی یہ سوال آپ کی لائف میں چلے گئے, جو کہ میں چاہ رہا ہوں انجیکٹ ہو جائیں, کووڈ ویکسینیشن کی طرح انجیکٹ ہو جائیں, یو ول فیل اے چینج. مطلب آفٹر فیو منتھس اور ڈیز اور ایئر یو ول سے سر میری لائف بالکل چینج ہو گئی. سر ہوا کیا, آپ کی زندگی میں صحیح سوال آئے تھے سر. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے, یہ مورلز میں جانے لگا ہوں, کیا میرا آج کا دن کسی کے لیے فائدہ مند تھا؟ میں نے اس سے کسی کو فائدہ دیا؟ آج کے دن کی ایک ورتھ, اس ورتھ کو یوز کرتے ہوئے میں نے کسی کو فائدہ دیا؟ اگلا سوال ہے, میں آج میں مجھ میں کیا بہتری آئی ہے, میرا کیا امپروو ہوا ہے, میرا نالج, میرا اسکل, میری انفارمیشن, میری ہیبٹ, میری کچھ, کوئی میری ذات میں کچھ بہتری آئی؟ تو کنکلوژن یہ کہ جب یہ آپ کے پاس رائٹ کوشچنز آ جائیں گے, یاد رکھیے گا رائٹ کوشچنز رائٹ ڈائریکشن کو جنریٹ کرتے ہیں. جملہ میں نے کیا بولا ہے, اگر صحیح سوال ہوں تو صحیح سمت بنتی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے, ہم لوگ فورم اوپن کر دینا جی سوال پوچھیں, کیونکہ ہمارا سوال پوچھنے کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم سوالوں کے ساتھ جیتے نہیں ہیں. یہ اگلی خطرناک بات ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر شور ہوتا ہے. جب کہنے کو بات نہ ہو اور پوچھنے کو سوال نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, اور سناؤ جی. سوال آپ کی زندگی میں ٹھیک نہ ہو
تو یہ نشانی ہے کہ سمت نہیں ہے. صحیح سوالوں کا ہونا, صحیح سوال وہ کہہ لیجئے کہ باڑ ہے جو ٹریک پہ رکھتے ہیں. کیا میرا آج کا دن خسارہ تھا؟ کیا میرا ایک وقت جو تھا وہ خسارہ تھا؟ کیا یہ وعدہ میں نے غلط کر لیا؟ کیا یہ میرا وقت ضائع گیا؟ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے تھا؟ کیا میں نے اپنا بہترین وقت جو وہاں دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا؟ یہ سوال ہے نا جی. اگر یہ کشمکش آپ کے ساتھ چلتی ہے تو لکھ لیجئے گا یو آر اے میچور پرسن. آپ ایک سینسیبل پریکٹیکل انسان, ایک صحیح معنوں میں پروفیشنل انسان, یعنی جس کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ زندگی بڑی کیا ہے جی, زندگی کیا ہے, قیمتی ہے.